بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی الوضوء من اللبن ھذا باب فی بیان الوضوء من شرب اللبن۔ دودھ پینے کے بعد وضوء لغوی یا وضوء شرعی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات کے ہاں دودھ پینے کے بعد مزمزہ کرنا، صرف مزمزہ، یہ واجب ہے۔ ان دو حضرات کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے ہاں مزمزہ، دودھ پینے کے بعد مزمزہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن عقیل عن الزہری وعقیل بن خالد بن عقیل عن عقیل بن خالد بن عقیل عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، فدعا بماء، پانی منگوایا، فتمزمزا، پھر مزمزہ فرما لیا، ثم قال، اور فرمایا، ان لہو دسمن، ان لہو دسمن، اس میں مزمزہ کی علت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا، مزمزہ کی علت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس میں دسومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے مزمزہ کر لیا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ کے علاوہ سب نے ایک ہی شیخ سے یعنی قتیبہ بن سعید سے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، اسی طرح طبرانی شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزمزو من اللبن، مزمزو من اللبن، کہ دودھ پینے کے بعد کیا کر لو، مزمزہ کر لو، امر کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو مزمزو من اللبن اس حدیث سے شرب لبن کے بعد مزمزے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن ابو داؤد کی اگلی جو روایت ہے باب الرخصۃ فی ذالک، اس کی جو روایت ہے یہ نسخ مزمزہ پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ مزمزہ کے عدم وجوب پر دلالت کر رہی ہیں کہ مزمزہ کرنا واجب نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ جن روایت میں مزمزہ کو امر کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں امر وجوبی نہیں ہے بلکہ امر استحبابی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فلم یتمزمز ولم یتوضأ، فلم یتمزمز ولم یتوضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور پھر نہ مزمزہ فرمایا اور نہ وضو فرمایا، جیسا کہ یہاں پر بھی یہ اس قسم کی ایک روایت آئی ہے۔ باب الرخصۃ فی ذالک، باب الرخصۃ فی الوضوء من اللبن، باب الرخصۃ فی الوضوء من شرب اللبن۔ رخصت سے مراد یہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد نہ وضوء لغوی واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وضوء اصطلاحی واجب ہوتا ہے، رخصت سے یہ مراد ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمزمز ولم يتوضأ وصلى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، فلم یمزمز، نہ مزمزہ فرمایا، ولم یتوضأ، اور نہ وضو فرمایا، وصلی، اور نماز پڑھ لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرب لبن سے وضو یا مزمزہ واجب نہیں ہوگا۔
ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، اسی طرح طبرانی شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزمزو من اللبن، یعنی مزمزو من شرب اللبن. تو یہاں پر امر کی صیغے کے ساتھ آئی ہے، تو اس امر کی صیغے کا تقاضا یہ ہے کہ مزمزہ دودھ پینے کے بعد مزمزہ واجب ہو، اس لیے کہ امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. لیکن یہی روایت نمبر اس باب رخصت فی ذالک، اس کی پہلی روایت جو ہے یہ روایت، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فلم یتمزمز ولم یتوضا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فلم یتمزمز ولم یتوضا. تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو اپنی سند کے ساتھ روایت نقل فرمائی ہے، اور یہ روایت نمبر 197، ان دونوں روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے دودھ پینے کے بعد مزمزہ کرنا واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جن روایات میں امر کی صیغے کے ساتھ مزمزو کے الفاظ آئے ہیں، تو وہاں پر امر سے مراد امر استحبابی ہے، امر وجوبی نہیں ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ ان روایت سے وہ امر والا وجوب منسوخ ہے. وجوب کی منسوخیت کی بات نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وجوب کا کوئی قائل نہیں ہے. وجوب کا کوئی قائل حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے علاوہ کوئی وجوب کے قائل نہیں ہے. قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ، قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ. یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے زید بن الحباب رحمہ اللہ کے قول کو نقل فرمایا ہے. زید بن الحباب رحمہ اللہ کے قول کو نقل کرنے سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ مطیع، یہ جو مطیع آیا ہے نا، مطیع ابن کیا تھا؟ مطیع ابن راشد. مطیع ابن راشد یہ ثقہ راوی ہے، اس لیے کہ زید بن الحباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شیخ کے بارے میں مجھے شعبہ نے رہنمائی فرمائی تھی. شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ اس شیخ کے پاس جا کر ان سے حدیثیں حاصل کریں. اور شعبہ وہ اعلیٰ درجے کی ثقہ راوی ہے اور امام فن ہے. تو جب شعبہ رحمہ اللہ نے مطیع بن راشد کے پاس حضرت زید بن الحباب رحمہ اللہ کو بھیجا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطیع بن راشد یہ ثقہ راوی ہیں، ورنہ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ زید بن الحباب رحمہ اللہ کو ان کے پاس نہ بیچتے. اگر مطیع بن راشد کوئی ضعیف یا مستور راوی ہوتے یا کوئی مجہول راوی ہوتے تو شعبہ زید بن الحباب کو ان کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی نہ بیچتے کبھی بھی نہ بیچتے. اسی طرح زید بن الحباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں علی ھذا الشیخ دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ. تو مطیع بن راشد رحمہ اللہ کے لیے شیخ کے الفاظ ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ زید بن الحباب رحمہ اللہ کی طرف سے مطیع کے کیا ہے؟ توثیق ہے. اگرچہ شیخ کا لفظ یہ ادنی درجے کی توثیق ہے، لیکن بہرحال توثیق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قال ابو داؤد دلنی شعبۃ علی قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ. اس سے مقصد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کیا ہے؟ اس سے مقصد مطیع بن راشد کی توثیق ہے کہ زید بن الحباب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطیع بن راشد کے پاس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ. شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدث نے مجھے ان کے پاس بھیجا تھا. تو اگر مطیع کوئی ضعیف یا مستور یا مجہول راوی ہوتے تو شعبہ زید بن الحباب کو ان کے پاس کبھی بھی نہ بیچتے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ نے خود مطیع بن راشد سے روایت نہیں لی ہے. تو جس طرح زید کو ان کے پاس بھیجنا توثیق پر دلالت کر رہا ہے، اسی طرح شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کا ان سے روایت نہ لینا یہ ان کے ضعف پر دلالت کر رہا ہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر مطیع حضرت شعبۃ بن الحجاج کے ہاں سکہ ہوتے تو ان سے کوئی نہ کوئی روایت تو لے لیتے، لیکن جب انہوں نے ان سے روایت نہیں لی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں سکہ نہیں ہے. واللہ عالم. باب الوضوء من الدم. هذا باب في بيان الوضوء من دم يخرج من الرجل.
آدمی کے بدن کے کسی حصے سے اگر خون نکل جائے تو اس سے وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ هل یجب الوضوء من سیلان الدم او لا یجب؟ آیا خون بہنے سے وضو واجب ہوتا ہے یا وضو واجب نہیں ہوتا؟ تو اس سلسلے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم فرمایا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے وضو من القے کے بارے میں کوئی باب قائم نہیں فرمایا ہے۔ وضو من القے کے بارے میں کوئی باب قائم نہیں فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں خون اور قے، دم اور قے دونوں کا ایک ہی حکم ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے خون کے حکم کے ذکر پر اکتفا فرما لیا اور قے کے بارے میں مستقل باب قائم نہیں فرمایا۔ ان کے ہاں قے اور دم دونوں کا ایک حکم ہے، تو جو حکم دم کا ہوگا وجوب وضو یا عدم وجوب وضو، وہی حکم قے کا بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے قے کے بارے میں باب قائم نہیں فرمایا، صرف خون کے بارے میں، خون سے وضو واجب ہوتا ہے یا وضو واجب نہیں ہوتا، اس سلسلے میں باب قائم فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ بدن کے کسی حصے سے خون نکل جائے تو اس سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں امام صاحب اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ ان دو حضرات کا مسلک یہ ہے کہ دم سائل مطلقاً ناقض ہے، خواہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے ہو، بہنے والا خون ہو چاہے سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے ہو، یہ ناقض للوضو ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خون خارج من السبیلین ہو وہ ناقض ہے، جو خون کیا ہو؟ خارج من السبیلین ہو وہ ناقض وضو ہے، اور اس کے علاوہ خون جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبیلین سے نکلنے والا خون اگر بالکل خالص ہو، کوئی اور نجاست اس کے ساتھ پیشاب پاخانہ وغیرہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، تو یہ ناقض نہیں ہے، اور اگر کسی اور نجاست کا اختلاط آیا ہو خون کے ساتھ تو اس مختلط خون سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر خون خالص ہو، اس کے ساتھ نجاست پیشاب یا پاخانے کی ملاوٹ نہ ہوئی ہو، تو پھر یہ ناقض للوضو نہیں ہے، اور اگر پیشاب پاخانہ وغیرہ کی ملاوٹ ہوئی ہو، اختلاط آیا ہو، تو پھر یہ ناقض للوضو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ بدن کے جس حصے سے بھی نجاست کا خروج ہو جائے، بدن کے جس حصے سے بھی نجاست کا خروج ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن سے اس نجاست کا خروج ناقض ہے جو مخرج معتاد یعنی سبیلین سے ہو، سبیلین سے یعنی مخرج معتاد سے نجاست کا خروج ہو جائے تو پھر یہ ناقض للوضو ہے۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخرج معتاد کے ساتھ ایک اور قید بھی ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ خارج بھی معتاد ہو، نکلنے والی چیز جو ہے وہ بھی کیا ہو؟ معتاد ہو، یا یوں کہیں کہ خروج معتاد ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخرج کا معتاد ہونا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قید بھی ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ خروج بھی معتاد ہو۔ لہٰذا اگر کسی عارض یا بیماری کی وجہ سے سبیلین سے خون یا کیڑا یا پتھر یا کنکری وغیرہ نکل آئے سبیلین سے، تو پھر یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ مخرج معتاد ہے لیکن خارج ہونے والی چیز یہ معتاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں دم استحاضہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ دم استحاضہ یہ خارج معتاد نہیں ہے، اگرچہ سبیلین سے احد السبیلین سے ہے لیکن معتاد نہیں ہے، تو اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں سبیلین سے یہ جو دم استحاضہ ہے یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب روایت پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر، وہاں پر تھا عقیل بن خالد بن عقیل، عقیل بن خالد بن عقیل، وضو من اللبن کی پہلی روایت، اور یہاں پر ہے عقیل عن عقیل بن جابر
عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، یعنی فی غزوۃ ذات الرقاء، یعنی غزوہ ذات الرقاء میں نکلے، یعنی کا لفظ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بڑھایا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غزوۃ ذات الرقاء یہ والا جملہ استاذ کا نہیں ہے، استاذ کا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے مرادو غزوۃ ذات الرقاء کے لیے نکلنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ غزوہ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ البتہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خیبر کے بعد تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس غزوے کو غزوۃ ذات الرقاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، کئی وجوہات اور کئی اقوال اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ جہاں پر لڑا گیا تھا وہاں پر ایک درخت تھا، اس درخت کا نام ریقا تھا، تو اس وجہ سے اس غزوے کا یہ نام پڑ گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر ایک پہاڑ تھا جس میں کالے، سفید اور سرخ ٹکڑیاں تھیں، تو اس وجہ سے اس کو ریقا کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان کے صحابہ اس سفر میں صحابہ کرام کے قدم پٹ گئے تھے، تو انہوں نے پٹے ہوئے قدموں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے، اور یہی قول صحیح ہے، اس قول کو اصح قرار دیا گیا ہے، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور وہ یہی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک آدمی مسلمانوں میں سے انہوں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کی بیوی کو کچھ نقصان پہنچایا، سخت تکلیف پہنچائی، یعنی قتل کر دیا۔ یہاں پر اصابہ فجع کے معنی میں ہے، اور فجع کا معنی قید کرنے کے ساتھ یا قتل کرنے کے ساتھ تکلیف پہنچانا ہے، یہاں پر قتل کرنے کے ساتھ تکلیف پہنچانا مراد ہے۔ ایک صحابی نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر لیا تھا، فحلف اللہ انتہی حتی احریق دمن فی اصحاب محمدین، فحلف اس مشرک نے قسم کھائی، اللہ انتہی، اللہ امتنع من الانتقام، کہ میں انتقام سے باز نہیں آؤں گا، میں انتقام سے باز نہیں آؤں گا، حتی احریق دمن فی اصحاب محمدین، احریق ہے، ہاں زائدہ ہے، یہاں تک کہ میں بہاؤں خون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کا، یعنی صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو قتل نہ کر دوں، اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں روکوں گا انتقام سے۔ فخرج یتبع اثر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ نکلے اثر النبی یا اثر النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے وہ نکل پڑا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت استراحت فرمانے کے لیے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا، پڑاؤ ڈالا استراحت کے لیے۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من رجل یکلؤنا، من استفہامیہ ہے، ای رجل یکلؤنا، کون شخص ہماری پہرہ داری کرے گا، کون ایسا شخص ہوگا، یحرسنا، جو ہمارا پہرہ دے، ہماری پہرہ داری کرے۔ فانتدب رجل من المہاجرین ورجل من الانصار، بس اس دعوت کو قبول کر لیا۔ فانتدب رجل من المہاجرین ورجل من الانصار، انتدب یعنی اجاب هذه الدعوة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اس پکار کو قبول کر لیا۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی نے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار میں سے ایک صحابی، اور وہ عباد بن بشر تھے رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر لبیک فرمایا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونا بفم الشعب، کونا بفم الشعب، تم گاٹھی کے منہ پر کھڑے ہو جاؤ، گاٹھی کے منہ پر رہو، اور ادھر ادھر دشمن پر نظر رکھو،
ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن رات کے وقت آ کر حملہ کر لے۔ قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما خرج الرجلان فلما خرج المہاجری والانصاری الى فم الشعب فلما خرج المہاجری والانصاری الى فم الشعب استجع المہاجری، جب وہ دونوں گاٹھی کے منہ کی طرف نکلے، استجع المہاجری، مہاجری جو صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیٹ گئے، استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ انہوں نے باری مقرر کی ہوگی کہ اتنی دیر تک میں پہرہ دوں گا، آپ آرام کریں گے، پھر اتنی دیر تک میں آرام کروں گا، آپ پہرہ دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے ہو سکتا ہے باری مقرر کی ہو۔ وقام الانصاری یصلی، اور انصاری عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَأَتَى الرَّجُلُ، اور وہ آدمی آ گیا۔ کون سا آدمی؟ مشرکین کا جو آدمی تھا وہ آ گیا، وہ مشرک آدمی آیا۔ فلما رأى شخصه، جب اس مشرک آدمی نے انصاری کا سایہ دیکھ لیا، شخصہ یعنی سوادہ، دور سے جو دکھائی دینے والا سایہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو شخص کہا جاتا ہے۔ عرف انہ ربیعۃ للقوم، تو مشرک جان گیا ان ھذا السواد ربیعۃ للقوم۔ ربیعہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ربیعہ الحارس، پہرہ دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کی پہرہ داری کے لیے کھڑا ہو تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، تو اس کو ربیعہ کہا جاتا ہے۔ فرماہ بسہم، اس مشرک نے انصاری صحابی کو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ کو تیر مارا۔ فوضعہ فیہ، تیر اس میں گاڑ دیا، تیر اس میں رکھ دیا، یعنی تیر اس کو پہنچا دیا، تیر نشانے پر لگا۔ فنزعہ، انصاری عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے تیر نکال دیا، پھر مشرک نے دوسرا مارا، وہ بھی نکال دیا صحابی نے، پھر مشرک نے تیسرا، حتی رماہ بثلاثۃ اسہم، یہاں تک کہ مشرک نے اس صحابی کو 3 تیر مارے۔ ثم رکع وسجد، ثم رکع الانصاری وسجد، یعنی اتم صلاتہ، انصاری صحابی نے عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پوری کر لی۔ ثم انتبہ صاحبہ، پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ فلما عرف انہم قد نذروا بہ، جب مشرک کو یہ اندازہ ہو گیا انہم قد نذروا بہ، انہم یعنی ان اصحاب محمد قد نذروا بہ، قد علموا بہ واحسوا مکانہ، کہ جب مشرک نے یہ بات جان لی کہ صحابہ کرام نے مجھے دیکھ لیا ہے، میری موجودگی کا انہیں علم ہو گیا ہے اور میرے موجودگی کا انہیں احساس ہو گیا ہے، ہربا، وہ بھاگ نکلا۔ فلما رأى المہاجری ما بالانصاری من الدماء، جب مہاجر صحابی حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عباد بن بشر انصاری صحابی پر دیکھا، خون سے لت پت تھا، قال، تو تعجباً فرمایا سبحان اللہ، اللہ انبہتنی اول ما رما، اللہ انبہتنی یعنی حل ایقظتنی، آپ نے مجھے کیوں بیدار نہیں کیا، اول ما رما، اول یہ منصوب ہے بنا بر ظرفیت، یعنی فی اول مرۃ من الرمی، جب مشرک نے پہلی مرتبہ تیر برسایا تو آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں۔ قال، انصاری عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کنت فی سورۃ اقرأھا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، فلم احب ان اقطعھا، تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اس کو درمیان میں چھوڑ دوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت نماز میں کر رہے تھے۔ یہ تفصیلی روایت آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ حدیث کن کی دلیل ہے؟ یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ نے اس نجاست کی خروج سے نقض وضو کا حکم لگایا تھا جو سبیلین سے ہو۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ بدن سے اس نجاست کا خروج ناقض للوضو ہے جو سبیلین سے ہو، یعنی مخرج معتاد سے ہو۔ تو یہ ان کے مذہب کی دلیل ہے کہ یہاں پر صحابی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کر دیا تھا، نماز جاری رکھی تھی، نماز توڑی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ خون یہ سبیلین سے نہیں تھا، مخرج معتاد سے نہیں تھا، تو صحابی نے اس خون کو ناقض للوضو شمار نہیں کیا اور نماز کو بدستور جاری رکھا۔
وہ فرماتے ہیں کہ اگر خون سبیلین کے علاوہ کسی بدن کے کسی اور حصے سے خون کا نکلنا یہ ناقص ہوتا تو صحابی اس حالت میں نماز کو جاری نہ رکھتے. نماز تو فاسد ہو گئی تو وہ سلام پھیر دیتے، لیکن انہوں نے سلام نہیں پھیرا، نماز کو نہیں کاٹا، نماز کو ختم نہیں کیا، بلکہ نماز کو جاری رکھا. وہ رکوع اور سجدہ کر کے نماز کو مکمل کر لیا. بس سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ ان حضرات کی دلیل ہے. احناف کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ صحابی کا اپنا فعل ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی تک انہیں خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کا علم نہ ہوا ہو. بلکہ اب یہ کہیں کہ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو انصاری کو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 تیر لگے تھے، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ 3 تیر یہ متفرق مقامات پر بدن میں لگے ہوں گے، ایک ہی جگہ تو نہیں لگے ہوں گے. مختلف مقامات پر بدن کے مختلف حصوں پر یہ تیر لگے ہوں گے. اور حدیث میں دماء کا لفظ آیا ہے. کس کا لفظ آیا ہے؟ فلما رأى المہاجری ما بالانصاری من الدماء. تو دماء کا لفظ آ رہا ہے جمع کی صیغے کے ساتھ. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارا خون بہا تھا. یہی وجہ ہے کہ مہاجر صحابی نے رات کے اندھیرے میں خون کو دیکھ لیا. فلما رأى، مہاجری نے کیا کر دیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں خون کو دیکھ لیا تھا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خون معمولی نہیں تھا بلکہ کثیر تعداد میں خون تھا. تو دیکھیں، اگر اس حدیث سے خون کے غیر ناقص ہونے کو ثابت کیا جائے گا تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ خون سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. اتنا سارا خون نکل گیا تھا لیکن پھر بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یہ کہا جائے گا. حالانکہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے. اور جب آپ خون سے کپڑوں کے ناپاک ہونے کا حکم لگائیں گے تو پھر یہی سوال وارد ہوگا کہ صحابی نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز کس طرح جاری رکھی. تو خلاصہ یہ کہ جس طرح خون سے کپڑوں کے ناپاک ہونے کے باوجود انصاری صحابی نے نماز جاری رکھی، اور نماز کا جاری رکھنا ان کے کپڑوں کے پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، اسی طرح ان کا نماز جاری رکھنا وضو کے نہ ٹوٹنے پر دلالت نہیں کرتا. کیا میں نے خون بہت سارا نکل آیا تھا، اس زیادہ خون کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوئے ہوں گے، ان کا بدن بھی ناپاک ہوا ہوگا. تو جس طرح ناپاک بدن اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز کا جاری رکھنا یہ بدن کی پاکی اور کپڑوں کی پاکی پر دلالت نہیں کرتا، اسی طرح جب خون نکلنے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور انہوں نے نماز جاری رکھی تو نماز کا جاری رکھنا اس کے وضو کے نہ ٹوٹنے پر دلالت نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان تمام باتوں سے ہٹ کر، ان تمام باتوں سے قطع نظر بعض دیگر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. کون سی وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعف کی وجہ کیا ہے؟ ضعف کی وجہ یہ ہے کہ عقیل بن جابر یہ ضعیف راوی ہے اور محمد بن اسحاق یہ متکلم فی راوی ہے. تو ایک ضعیف راوی اس حدیث کی سند میں آیا ہے اور ایک متکلم فی راوی اس کی سند میں آیا ہے، لہٰذا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ بعض حضرات نے اس حدیث کی صحت کا بھی قول کیا ہے، چند حضرات نے اس حدیث کی صحت کا بھی قول کیا ہے، لیکن بہرحال عقیل بن جابر یہ ضعیف ہے اور محمد بن اسحاق یہ متکلم فی راوی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر اعتماد نہیں کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اس حدیث کا ثبوت، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس حدیث کی ثبوت میں تردد ہے. انہوں نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر فرمایا ہے، جزماً ذکر نہیں فرمایا بلکہ تمریز کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. تیسری وجہ یہ ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہو گئی یہ بات، یہ صحابی کا اپنا فعل، اپنا اجتہاد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی تک انہیں خون سے انتقاض وضو کا حکم معلوم نہ ہوا ہو، یا علم تو ہو، یا جیسا کہ وہ خود فرما رہے ہیں وہ سورۃ الکہف کی تلاوت میں اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ انہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی کہ خون سے وضو ٹوٹتا ہے. حکم معلوم تھا، خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
یہ حکم انہیں معلوم تھا، لیکن اس وقت انہیں یہ حکم مستحضر نہیں تھا، اس صورت میں انہما کی وجہ سے انہیں یہ حکم مستحضر نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس حدیث کے علاوہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے اور بھی چند دلائل ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر نقل فرمایا ہے، حضرت حسن رحمہ اللہ کا اثر انہوں نے نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، مسلمان مسلسل اپنے زخموں میں وہ کیا کرتے تھے؟ زخموں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کے زخم خون بہا رہے تھے اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی۔ زخموں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان زخموں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ یا اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور بہتے ہوئے خون کے باوجود وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کو عذر پر محمول کیا جائے گا۔ ان حضرات کو، ان مسلمانوں کو جو زخموں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو معذورین میں شمار کیا جائے گا، اور معذور کا وضو خون بہنے کے ساتھ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح طاؤس بن کیسان، محمد بن علی اور عطا اور اہل حجاز، ان کا قول ہے لیس فی الدم وضوء، خون کے نتیجے میں وضو واجب نہیں ہوتا۔ علماء نے رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ لیس فی الدم وضوء، یہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قول کن کا ہے؟ یہ قول تو تابعین کا ہے، اور ان کے ہاں تابعین کا قول حجت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں عصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ان پر دانہ نکل آیا تھا، اس دانے کو نچوڑا، اس سے خون نکل آیا، ولم يتوضأ، اور وضو نہیں فرمایا۔ اسی طرح ابن ابی اوفا رحمہ اللہ، انہوں نے خون تھوکا اور نماز کو جاری رکھے، نماز کو توڑی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احناف کے ہاں نچوڑنے کے ساتھ جو خون نکل آتا ہے وہ احناف کے ہاں ناقض للوضو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب تک بہا نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر بہہ جائے تو پھر اس میں اختلاف ہے احناف کا آپس میں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ابن ابی اوفا رحمہ اللہ نے جو خون کو تھوکا تھا، تو وہ اثر بھی ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جو خون منہ سے نکلتا ہے اس میں غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، اگر خون غالب ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر خون غالب نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہو سکتا ہے ابن ابی اوفا رحمہ اللہ نے جو خون تھوکا تھا وہ اس پر تھوک کا غلبہ ہو، اس پر خون کا غلبہ نہ ہو۔ یہ بند کر دو، یہ سب بند کر دو اس کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کے علاوہ اور بھی کچھ دلائل ان کے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کی دلیل، خون نکلنے سے چاہے سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احناف کے دلائل کیا ہیں؟ تو احناف کے دلائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے سب سے قوی ترین جو دلیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، فقالت، اور عرض کیا، یا رسول اللہ
ان امرأۃ استحاض فلا اطہر، میں مستحاضہ عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، اے میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قال لا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما ذلک عرق ولیست بالحیضۃ، یہ خون کا، یہ رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم وصلی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے نقض وضو کا حکم فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل احناف کی، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتہ وہو فی ذلک لا یتکلم، ٹھیک ہے۔ تیسری دلیل دارقطنی کی روایت ہے، دارقطنی میں آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعف فی صلاتہ فلیرجع فلیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ۔ ان دونوں روایتوں میں رعاف کا لفظ آیا ہے، اور رعاف کس کو کہا جاتا ہے؟ ناک سے خون بہہ جائے تو اس کو رعاف کہا جاتا ہے۔ دونوں روایتوں میں ناک سے خون کے نکلنے، اور ناک یہ سبیلین ہے یا غیر سبیلین ہے؟ یہ غیر سبیلین ہے، تو اس سے نکلنے والے خون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص قرار دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3 حدیثیں۔ چوتھی حدیث وہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رعف احدکم فی صلاتہ فلینصرف ولیغسل عنہ الدم ثم لیعید وضوءہ ویستقبل صلاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا رعاف ٹوٹ جائے، کسی کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو نماز کے دوران، تو وہ چلا جائے، خون کو دھو لے، وضو کر لے، اور نئے سرے سے نماز کو شروع کر لے۔ پانچویں دلیل وہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا وجد احدکم فی بطنہ رزءا او قیئا او رعافا فلینصرف فلیتوضأ ثم لیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ تو اس میں بھی رعاف کا لفظ آیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رعاف یعنی ناک سے خون نکلنے کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوبارہ وضو بنانا یہ واجب ہوگا۔ ناک غیر سبیلین میں سے ہے، تو دیکھیں غیر سبیلین سے خون نکلنے کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقض وضو کا حکم فرما رہے ہیں۔ چھٹی دلیل وہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا اما الرجل لقوم فوجد فی بطنہ رزءا او رعافا او قیئا فلیضع ثوبہ علی انفہ ولیأخذ بید رجل من القوم فلیقدمہ۔ دیکھیں یہاں پر رعاف کا لفظ آیا ہے پھر، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے اور وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ناک پر ہاتھ رکھنا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میرے ناک سے خون بہا ہے۔ تو اگر ناک سے خون بہنا یہ ناقص للوضو نہ ہو تو لوگوں کو بتانے اور واپس جانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 6۔ ساتویں دلیل وہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سال من انفی دم رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سال من انفی دم فقال احدث وضوءا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے ناک سے خون نکل آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدث وضوءا، وضو بنا لو۔ 8ویں حدیث دارقطنی کی روایت ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعف فی صلاتہ توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاتہ. یہاں پر بھی رعاف کے نتیجے میں نقض وضو کا حکم بیان کیا گیا ہے. نبی دلیل دارقطنی کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء حتی یکون دما سائلا. ایک قطرہ یا دو قطرہ خون بہنے سے وضو واجب نہیں ہوتا یہاں تک کہ خون بہہ جائے. یہاں تک کہ خون کیا ہو جائے؟ بہہ جائے. کتنے ہو گئے؟ 9. 10ویں دلیل 10ویں حدیث وہ بھی دارقطنی کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احدث احدکم فی صلاتہ فلیأخذ علی انفہ ولینصرف فلیتوضأ. اب دیکھیں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے. اپنے آپ کو شرم سے بچانے کے لیے ناک پر ہاتھ رکھ لے. حاضرین کو یہ باور کرائے کہ میرے ناک سے خون بہا ہے، کوئی اور خرابی مجھے پیش نہیں آئی، ناک سے خون بہا ہے اس لیے میں جا کر وضو بنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اگر ناک سے خون نکلنے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیلہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ حیلہ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ میرے ناک سے خون بہا ہے، اور یہ باور کرانا یہ تب درست ہوگا، یہ تب مفید ہوگا، یہ تب فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا جب ناک سے نکلنے والا خون ناقض للوضو ہو. اگر ناک سے نکلنے والا خون ناقض للوضو نہ ہو تو اس حیلے کا کوئی بھی فائدہ نہیں. اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ اگر ناک سے نکلنے والا خون یعنی غیر سبیلین سے نکلنے والا خون اگر ناقض للوضو نہ ہو تو ناک پر ہاتھ رکھنا اور لوگوں کو یہ باور کرانا کہ میرے ناک سے خون بہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے. تو یہ 10 کے 10 روایات، ان میں سے بعض روایت صحیح ہیں، بعض روایت حسان کے درجے کے ہیں اور بعض روایت ضعیف ہیں. لیکن ضعیف بھی ایک ضعیف دوسری ضعیف کی تائید کر لے، ایک ضعیف دوسری ضعیف حدیث کی تائید کر لے تو یہ کم از کم حسان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان تمام روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر سبیلین سے نکلنے والا خون یا غیر سبیلین سے نکلنے والا کوئی اور نجاست وہ بھی ناقض للوضو ہے. ٹھیک ہے، ناقض للوضو ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے ضمن میں امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ صحابی کی تقلید واجب ہے یا صحابی کی تقلید واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ سن لیں. اس کے ضمن میں امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک اور جواب بھی احناف کی طرف سے مل جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اقوال ہیں، صحابی کی تقلید واجب ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 اقوال ہیں. ان کا قول جدید یہ ہے کہ صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی، چاہے مسئلہ مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو. نہ وجوباً صحابی کی تقلید کی جائے گی اور نہ ہی جوازاً صحابی کی تقلید کی جائے گی. ٹھیک ہے. جبکہ بعض شوافع کے ہاں صحابی کی تقلید جواز کے درجے میں کی جائے گی، واجب نہیں ہے. صحابی کی تقلید اگر کسی نے کر لی تو جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے. کر لی تو کر لی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. احناف میں سے ابو سعید البرزعی وہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اور صحابی کے قول و فعل کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جائے گا. اور احناف میں سے امام ابو الحسن کرخی حضرت عبید اللہ بن الحسین الکرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مدرک بالقیاس مسائل میں صحابی کی تقلید واجب ہے اور مدرک بالقیاس مسائل میں واجب نہیں ہے. بس سمجھ میں آ گئی. یہ تمام تفصیل شوافی کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی اور بعض شوافی کی. اسی طرح احناف میں سے حضرت ابو سعید البرزعی اور حضرت امام ابو الحسن کرخی رحمہم اللہ تعالی، یہ جتنے اختلاف بیان ہو گیا یہ سب اختلاف اور یہ سب تقلید، یہ سب تفصیل یہ اس صورت میں ہے جب صحابہ سے کوئی مسئلہ بغیر اختلاف کے منقول ہو تو پھر اس میں یہ تفصیل ہے. اور اگر صحابی سے کوئی مسئلہ منقول ہو اور اس مسئلے میں اس صحابی کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا اختلاف بھی ثابت ہو تو پھر اس صورت میں بالاتفاق بالاجماع صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی. یہ تمام تفصیل امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید اور بعض شوافع کا قول، اسی طرح احناف کے 2 بزرگوں کے جو اقوال تھے یہ جو بیان ہوئے یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے
جب صحابی سے ایک مسئلہ ثابت ہو اور اس مسئلے میں صحابی کے ساتھ دیگر صحابہ کرام نے اختلاف نہ فرمایا ہو. لیکن اگر صحابی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہو اور دیگر صحابہ کرام نے اس صحابی کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو تو پھر بالاجماع صحابی کی تقلید واجب نہیں ہوگی. اب دیکھیں خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. آپ حضرات کے سامنے حدیث آ گئی عباد بن بشر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے خون بہہ رہا تھا کثرت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز جاری رکھی تھی. اس سے شوافی نے استدلال فرمایا تھا کہ دم ناقض للوضو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک صحابی ہے، اس صحابی کے ساتھ بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام نے اختلاف فرمایا ہے. مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ثوبان اور حضرت ابو الدرداء، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جتنے بھی جلیل القدر صحابہ کرام ہیں یہ تمام کے تمام فقہا مجتہدین صحابہ ہیں. ان سب کا اس عباد بن بشر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مسئلے میں اختلاف ثابت ہے. یہ تمام حضرات جن کے نام آپ حضرات نے سن لیے، ان تمام حضرات کا مذہب یہ ہے کہ خون ناقض للوضو ہے. تو ان تمام حضرات کا اختلاف عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف ثابت ہے. تو ہم امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو مذہب یہ ہے کہ جب ایک صحابی سے ایک مسئلہ ثابت ہو اور دیگر صحابہ کرام نے اس مسئلے میں ان صحابی کے ساتھ اختلاف فرمایا ہو تو وہاں پر بالاتفاق بالاجماع اس صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی. یہاں پر صحابی سے ایک مسئلہ ثابت ہے اور دیگر جلیل القدر فقہا مجتہدین صحابہ کرام نے ان سے اختلاف فرمائے ہیں، تو آپ کیوں اس صحابی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس صحابی کی تقلید کرتے ہیں؟ تو اس مسئلے میں ان صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی. اس مسئلے میں ان صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی. تو جب تقلید نہیں کی جائے گی تو یہ ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا فعل ہے، ان کا صحابی کی اور ایک بات اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسئلے میں عباد بن بشر انصاری کی تصویب ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ بس کر لیں.